بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد۔ حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ایک بیان آیا ہے۔ اس بیان کے متعلق میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے کسی بڑے اکابرین کی طرف سے ضرور جواب آئے گا، لیکن شاید ابھی نہیں، کل یا 8-10 دن کے بعد، کیونکہ یہ بیان حضرت کا زیادہ ابھی وائرل بھی نہیں ہوا ہے۔ وائرل ہونے کے بعد مجھے امید ہے کہ ہمارے اکابرین بزرگان دین کی طرف سے ضرور بیان آئے گا، یا پھر جب عوام کا دباؤ پڑے گا تو ضرور اس پر خود صفائی حضرت دیں گے۔ تو میں حضرت تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ حالیہ بیان کہ ملک ہندوستان کا مسلمان آج کی تاریخ میں انسیف محسوس کرتا ہے، یہ بات آپ کی غلط ہے۔ ہندوستان کا مسلمان اسی تاریخ میں غیر محفوظ ہو گیا تھا، انسیف ہو چکا تھا، جس کی اب داستاں شروع ہو گئی ہے۔ جس تاریخ میں، جس دن میں آپ نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی، اسی تاریخ سے اور اسی دن سے اس ملک کے اندر 25 کروڑ رہنے والے مسلمانوں کے دینی مراکز غیر محفوظ ہو چکے تھے، مسلمان غیر محفوظ ہو چکے تھے، انسیف محسوس کرنے لگے تھے، جس کے نتائج کافی دیر کے بعد ظاہر ہوئے رہے۔ اور آپ کا یہ بیان بالکل سیاست پر مبنی ہے۔ ادھر ایک طرف ہمارے پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ کے اندر ایک غیر جانبدارانہ، یہ اصل میں جواب ہمارے کسی بڑے اکابرین کو دینا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے جو حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں مسلمان انسیف محسوس کر رہا ہے؟ میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ نہیں، یہ بیان بالکل سیاست پر مبنی ہے اور ایک مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش ہے۔ مسلمان اس ملک کے اندر اسی وقت انسیف ہو چکا تھا، اسی وقت غیر محفوظ ہو چکا تھا جب حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب نے اس ملک کی سب سے بڑی تنظیم، اس ملک کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی، اس ملک کی مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت کو، سب سے بڑی جمعیت کو توڑنے کی کوشش کی، بلکہ توڑا انہوں نے۔ اسی تاریخ سے، اسی دن سے اس ملک کے اندر مسلمان انسیف ہو چکا تھا، جس کے نتائج اب آ رہے ہیں۔ اسی دن سے اس ملک کے اندر ہماری مسجدیں غیر محفوظ ہو چکی تھی، جو اب نتائج آ رہے ہیں۔ اسی دن سے اس ملک کے اندر مسلمانوں کی عزت، جان و مال غیر محفوظ ہو چکا تھا، جس کے نتائج اب آ رہے ہیں۔ یہ گمراہ کن بیان ہے، اور یہ ایک مسلم سیاست ہے۔ اگر اب بھی جمعیت ایک ہوگی تو انشاءاللہ یہ فرقہ پرست طاقت کمزور ہوگی اس ملک کے اندر، باطل کے اندر ابھرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ باطل جب بھی ابھرتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حق لگا ہوا ہوتا ہے، وہ حق کی کمزوریوں کو بھی دیکھتا ہے۔ تو ہمیں صرف یہ اسٹیٹمنٹس اور یہ بیان جاری کر دینا کہ اس ملک کے اندر مسلمان اب انسیف محسوس کرتا ہے، یہ ایک سیاست پر مبنی ہے، یہ مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش ہے، اور ہم اس الفاظ کے، اس بیان کی تردید کرتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگ جو مولانا محمود اسعد مدنی کے حامی ہیں،
ان کو یہ چبھے گی تو ان کا کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمارے اس جواب پر ان لوگوں کا بیان ہمارے لیے معنی رکھتا ہے جو جمعیت کی کسی بھی پلیٹ فارم سے اس کا تعلق نہ ہو. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں جمعیت کی جو 2 شقیں ہیں دونوں میں سے میرا کسی سے ابھی تعلق نہیں. اور پرائم منسٹر صاحب بھی ہمارے جو پارلیمنٹ کے اندر بیان دیا ہے یہ شرمناک بیان ہے, غیر جانبدارانہ بیان ہے, غیر دانشمندانہ بیان ہے. ملک کے 1.5 کروڑ باشندوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے والا بیان دیا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے. ایسی امید نہیں تھی ہمارے وزیر اعظم سے کہ آپ تو اپنے آپ کو 56 انچ کا سینہ کہتے ہیں اور ایک بزدلانہ بیان دیتے ہیں کہ جس سے ملک کے اندر خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ملک کے اندر رہنے والے باشندوں کے جو ضروریات کے سامان ہیں وہ لا کر دیں, آپ چاہے وہ کسی طرح بھی لائے. اور یہ جو پریشانیاں ہو رہی ہیں آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے ملک کو اٹھانا پڑ رہا ہے. آپ نے جو فارن سے جو پالیسی تھی اس کو کیوں بدلا؟ ہمیشہ ہمارا ایران سے دوستانہ تعلق رہا اور رہے گا انشاءاللہ, لیکن آپ کے غلط پالیسی کی وجہ سے ملک کے 150 کروڑ باشندوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو صفائی دینی چاہیے. چال بازی اور ہر چیز میں سیاست کو داخل کر کے زیادہ اپنے آپ کو بدنام مت کریے. ویسے آپ پوری دنیا کے اندر بدنام ہو چکے اور آپ کی چھوی پوری دنیا کے اندر خراب ہو چکی. ایک پرائم منسٹر, ایک وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے کہ ملک کو, باشندوں کو ایک ہمت دلائے, دلاسا دلائے, ضروریات کی چیزوں کو پہنچانے کی فکر کرے. الٹا خوف و ہراس پیدا کیا جا رہا ہے اور اپنی پیٹھ ٹھپٹپانے کے لیے پی ایم کسان, پی ایم یوجنا کا حوالہ دیا جا رہا ہے. یہ سب ڈھونگ ہے. کسے پہنچتا ہے کسے نہیں پہنچتا وہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کی سالمیت کو برقرار رکھے. مسجدیں محفوظ نہیں ہے, مدارس محفوظ نہیں ہے, مسلمان غیر محفوظ ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام مصیبتوں سے, ان تمام ذلت و رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسلام کو, مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت اور غلبہ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.